السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 136 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 138 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور آیہ مبارکہ 137 کی تفسیر کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ ٹرانسلیشن۔ وقالوا، اور وہ کہتے، ما فی بطونی هذه الانعام، جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری بیویوں پر، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر ہوتا وہ مردہ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو سب اس میں شریک ہوتے، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب وہ ان کو بدلہ دے گا ان کے خود ساختہ بیان کردہ کا، اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ بہت ہی زیادہ حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 137۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ جیسا کہ ہم لوگ مشرکین مکہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ان کی کچھ خود ساختہ روایات تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیدا کردہ حلال چیزوں کو انہوں نے اپنی طرف سے حرام کر رکھا تھا، خود ساختہ تقسیم کر رکھے تھے چوپایوں اور کھیتیوں میں۔ آج کے لیسن آیہ مبارکہ 137 میں اب مزید ان کی کچھ اور ایسی خود ساختہ روایات میں سے ایک قتل اولاد بھی تھا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اسی طرح اچھا کر دکھایا بہت سے مشرکین کو ان کے شرکاء نے اولاد کا قتل کرنا۔ یہ کس طرح اولاد کا قتل کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، کیونکہ یہ اپنے لیے ایک آر سمجھتے کہ کوئی ان کا داماد ہو، یا اپنی بیٹی کو کسی کے ہاں چھوڑنا اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے، جیسا کہ قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات سے ان کی اس عادت بد کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پہ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ وہ چھپتا پھرتا شرمندگی کے باعث اپنے لوگوں سے اس برائی سے جو اس کو خوشخبری دی گئی ہے، یعنی کہ بیٹی کی جو خوشخبری سننی پڑی ہے اس کے بارے میں اپنے لوگوں سے چھپتا پھرتا، اب سوچتا کہ کیا اس کو مٹی میں گاڑ دے یا اسی طرح اس ذلت کا شکار رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ہی برے تھے یہ جو کچھ فیصلے کر رہے تھے۔ پھر مزید ان کے اندر دوسری عادت بات کیا تھی، کس ڈر سے یہ قتل اولاد کرتے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو ان کے خرچ کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے
اولاد کو قتل کر دیتے. جس طرح کہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اس وقت وہ یہی کہا کرتے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، خرچ کے بڑھ جانے کے ڈر سے اولاد کو ختم کر دیتے، یا پھر منصوبہ بندی کے چکروں میں رہتے. یا پھر تیسری چیز ان کے اندر یہ تھی اپنے شرکاء کو خوش کرنے کے لیے یہ اپنے بچوں کو ذبح کر ڈالتے، اور اس طرح بھی یہ شرک میں ملوث ہوتے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، کسی جان کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا ہے. تو یہ لوگ اپنے شریکوں کی بات مانتے ہوئے اپنے جو ان کے اس وقت کے پیر ہوتے، بڑے وڈیرے ہوتے، ان کی حکم کی بجاوری کرتے ہوئے اپنے اولاد کو ان کی نیاز چڑھا رہے تھے. جس طرح کسی شریک نے کہہ دیا کہ یہ بچہ خاص الخاص میرے نام پہ وقف کرنا ہے یا اس کو ذبح کرنا ہے، تو اس بات سے بھی وہ حد تک نہ کرتے، کوئی آر محسوس نہ کرتے، بلا چون چراں اس کو اپنے شریکوں کے نام پہ ذبح کر ڈالتے. تو یہ تین طرح سے اولاد کا قتل ان کے اندر عام تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ادھر تو بات مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے، لیکن اس میں اگر عکس دیکھا جائے تو آج کے جو جدت کے نام پہ نام نہاد کے مسلمان یہ سب کچھ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. بلکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کے تو شاید کم یہ کام کرتے ہوں، لیکن آج جدید دور ہے، ماڈرن دور ہے، یہ چیز زیادہ دکھنے سننے کو مل رہی ہے. اس وقت بیٹیوں کو قتل دنیا پہ آنے کے بعد زندہ درگور کیا جاتا، لیکن آج اگر پتہ چل جائے جدید آلات کے ذریعے کہ بیٹی ہے، پھر اس کو تو دنیا پہ آنے کا حق ہی نہیں. بیٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں، پہلے ہی بہو کو وارننگ دی جاتی ہے کہ اتنی بیٹیاں پہلے ہی ہو چکی ہیں، اگر اب پھر بیٹی پیدا ہوئی تو پھر تمہیں طلاق ہے، یا پھر تمہاری بیٹی کو بھی ختم کر دیا جائے گا. افسوس در افسوس کہ جس بیٹی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کے بول بولتے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کو ویلکم کرتے، مرحبا کہتے، آگے ہو کے ماتھا چومتے، آج اس بیٹی کو ہم لوگ برا کہتے ہیں اور اپنے لیے آر محسوس کرتے ہیں. تو یہ انتہائی جہالت کی بات ہے. بیٹیاں تو رحمت ہوا کرتی ہیں، اور بیٹیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جہنم سے آڑ ہوں گی. پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جس کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ 2 بیٹیوں سے آزمائے، یا پھر 3 کا بھی ذکر آتا ہے، تو وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ پہ بیاہے، یعنی کہ دینی جگہ پہ اس کا رشتہ کرے، تو وہ اور میں اس طرح جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں فنگر ملا کر بات سمجھائی کہ اس طرح میں اور بیٹی کا پرورش کرنے والا جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. تو سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی سعادت ہے، بہت ہی بڑی سعادت ہے. دنیا پہ تو ہم کسی بڑی شخصیت کو اپنا ساتھی سمجھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اپنے لیے بہت اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، اور جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بشارت دی کہ میں اور وہ ساتھ ساتھ ہوں گے، تو اس کے لیے ہم بالکل بھی خوش نہ ہوں، اس کو ناپسند کریں، تو یہ سراسر انسان کی بدقسمتی ہے. یا پھر آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، اس لیے کہ آج اتنا مہنگائی کا دور ہے اور بے روزگاری ہے، بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے. تو یاد رہے کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کو دنیا پہ بھیجنا ہے، اس کا انتظام دنیا پہ آنے سے پہلے ہی اس کی قسمت کا سب کچھ لکھا جا چکا ہے. اور بعض اوقات اولاد زیادہ ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر میں بہت خیر و برکت پیدا کر دیتے ہیں. اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ پہلے بہت مفلسی کے دور سے گزر رہے تھے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد عطا کی تو گھر میں چہل پہل ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کے ذریعے گھر میں بہت ساری خیر و برکت عطا کر دی. تو جب انسان اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ مکمل توکل کرتا ہے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو
بہت زیادہ دنیا پہ بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ پہ فرمان مبارک ہے کہ میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پہ فخر کروں گا، کہ جس کی اولاد زیادہ ہوگی اس پہ میں فخر کروں گا۔ اتنے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ سن کر بھی ہم لوگ اگر اس طرح کی باتیں کریں اور اس طرح کے بولنے والوں کا ساتھ دیں تو پھر یقیناً انتہائی جہالت کی بات ہے، ایسا انسان بھی جاہل کہلانے کے لائق ہے۔ اور پھر مزید جیسا کہ اس وقت کے لوگ اپنے شرکاء کے نام پہ بچوں کو ذبح کر ڈالنے پہ بھی کوئی حد تک محسوس نہ کرتے، تو آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ آج بھی بعض اوقات ایسا کہا جاتا ہے، بہت سارے جاہلانہ باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں تو کوئی کسی کا بچہ لے کر اس کو ذبح کر کے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ انسان ایسی بات اپنے منہ سے نہیں بول سکتا، کہ اس ایسے دردناک منظر انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو جو اس طرح کی باتیں دوسروں کو سکھاتے ہیں یقیناً یہ شیطانی عمل ہیں۔ تو کیا کہا جاتا ہے کہ ایسے بچے کو لے کر اس کے خون سے تعویذ بنایا جائے، یا پھر جس کے اولاد نہیں وہ کسی بچے کا خون لے کر اس سے نہائے تو اس کو پھر اولاد ہو جاتی ہے۔ اور بھی اس قسم کی ہمارے معاشرے میں بہت سارے توہمات پائے جاتے ہیں جو کہ سراسر شیطانی عمل ہیں۔ ایسا بتانے والا اور ایسا کرنے والا یقیناً جہنمی ہے۔ یا پھر ایسے بھی پیر بنے پھرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو تم پہ یہ آفت آئی ہے، یہ آفت آئی ہے، تو اپنے بچوں کو ہماری بینٹ چڑھاؤ، اپنے بچوں کو ذبح کر کے فلاں دربار پہ چڑھاوا چڑھاؤ تو پھر تم سے یہ آزمائش اترے گی۔ تو جب کوئی اس طرح کہہ دیتے ہیں تو اس پہ عمل کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کی جاتی۔ تو یقیناً یہ ایسے مشرکین جو ہیں وہ شیطان کے ہتھے چڑھے ہوتے ہیں، اس لیے پھر ان کو ایسا کرنا برا نہیں لگتا، جیسا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ آیت میں ہی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ان کے شریکوں نے ان کے ایسے اعمال مزین کر دیے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے شریکوں نے ان کو ایسا کرنا اچھا کر دکھایا، اچھا بتایا کہ یہ عمل کرو گے تو ایسا ایسا ہوگا، تو وہ بھی آنکھیں بند کر کے جہالت کے ساتھ ان کے پیچھے اندھا دھند چلے جا رہے ہیں، اندھی تقلید کرتے جا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ ان کو ہلاکت میں ڈال دے، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان پر ان کا دین ہلت ملت کر دے۔ ایسے ایسے ان کو بول سکھائے جاتے ہیں، ایسے میٹھے بول سے ان کو اپنے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ ان کی عقل ہی ماری جاتی ہے اور یقیناً ان کا دین ہی ان پہ ہلت ملت ہو جا کر رہ جاتا ہے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں، بس وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اچھا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتے تو ان کو اس کام سے ہٹا دیتے، وہ ایسا نہ کرتے، لیکن کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے اندھی تقلید کی، سب کچھ حق سامنے دیکھ کر بھی اس کو پہچانا نہ اور نہ حق کو قبول کیا، تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جو کچھ ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ افطرا پردازی کرتے ہیں کرتے رہیں۔ کیونکہ جب انسان حق کو قبول نہیں کرتا، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ایسے لوگوں کی پھر رستی دراز کر دیتے ہیں، پھر ایک وقت کے بعد ہی ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو سزا دیتے ہیں۔ قتل اولاد کے حوالے سے مزید تھوڑی سی وضاحت، تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذبیحین کہا جاتا ہے۔ اس کی جو وجہ تسمیہ ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ کو پتا ہے بنی اسماعیل میں سے تھے، بنی اسماعیل سے مبعوث فرمائے گئے، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جیسا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی نقشہ کھینچا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے اس کام کے لیے تیار ہو گئے اور بیٹا بھی
ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں متی ہو گئے اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اور ادھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صرف آزمائش کے لیے حکم دیا تھا۔ جو عملی نمونہ تھا وہ پیش تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے سے بچا لیا۔ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو ایک تو اس حوالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ذبیح کہا جاتا ہے، اور دوسرا ایک اور تاریخی واقعہ ملتا ہے کہ پہلے پہل کیا ہوتا تھا کہ بعض اوقات یہ بھی منت مانی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں بچے سے نوازیں گے یا مجھے اولاد عطا کریں گے تو میں فلاں فلاں نیکی کروں گا، منت مانی جاتی تھی۔ تو ان کے جو والد تھے عبد المطلب، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 12 بیٹے عطا کریں گے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، اس کی قربانی کر دوں گا۔ اس وقت تو منت مان لی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا کیے، پھر پریشان ہوئے کہ اب کس بیٹے کو ذبح کیا جائے۔ اس کے لیے جب قرعہ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، ان کے نام پر قرعہ نکلا۔ پھر بہت پریشان ہوئے اور کچھ قیافہ شناس سے رابطہ کیا۔ اس وقت کچھ اس طرح کے کہان ہوتے تھے جن کو بہت معتبر سمجھا جاتا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی جو کہانت کرتی تھی، اس سے جب مشورہ کیا گیا تو اس نے پھر اس کی کہانت ایسے کی کہ 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے، یعنی کہ ان کے بدلے میں دیت دی جائے 100 اونٹ، جیسا کہ آج بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جان قصاص کے بدلے میں 100 اونٹوں کی دیت ہے۔ تو اس طرح اس عورت نے مشورہ دیا، کہانت کی کہ عبداللہ کے نام پہ دیت کے طور پہ 100 اونٹ قربان کیے جائیں، اس طرح جو تمہاری منت ہے، جو تمہاری نظر ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر عبداللہ کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کے گھر میں پیدا کیا اور 2 جہانوں کا سردار بنا دیا۔ تو یہ 2 وجہ تسنیہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبیحین کہا جاتا ہے، ابن ذبیحین، یعنی کہ 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا کہا جاتا ہے، ایک سیدنا اسماعیل کی طرف نسبت کر کے ایک عبداللہ کی طرف۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے تاریخی کہ ایک وقت تھا کہ لوگوں کی ایک خود ساختہ روایت تھی کہ جب دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا تو کسی خوبصورت لڑکی کو لے کر اس کو خوب آراستہ کر کے زیور گہنا پہنا کر اس کو خوبصورت دلہن بنا کر تو شاید ذبح کر دیا جاتا اور اس کو اس دریا کی نظر اس کی بینٹ چڑھا دیا جاتا، اس کے اندر پھینک دیا جاتا، تو اس طرح پھر وہ دریا چل جاتا۔ یہ بھی ایک مشرکانہ ان کی خود ساختہ روایت تھی۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ کا ادھر سے گزر ہوا، ان کو پتہ چلا کہ اس علاقے میں یہ روایت چلتی ہے، یہ ان کا ادھر کا رواج ہے، تو انہوں نے آ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اس بارے میں۔ تو اس وقت پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکہ لکھا، اس پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر یاد رکھ کہ چلتا رہ، جس طرح تجھے اللہ حکم دیتے ہیں میں تمہیں خلیفۃ المسلمین ہو کر حکم دیتا ہوں۔ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر جو مرضی کر، چاہے تو بہ چاہے تو خشک رہ، لیکن اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر اس طرح ہی چل جس طرح عموماً چلتا رہتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ رکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے دریائے نیل میں ڈال دیا گیا تو وہ دریا بہنا شروع ہو گیا، اور تب سے لے کر اب تک ویسے ہی بہتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو آپ کے گوش گزار کیا گیا ہے۔ تو یاد رہے کہ اگر آپ مزید تاریخ کے اوراق پلٹیں تو آپ کو اس طرح کے اور بھی بے شمار واقعات ملیں گے جو کہ قتل اولاد کس طرح
لوگوں کے اندر ایک رواج ہوا کرتا تھا جس کو اسلام نے آ کر ختم کر دیا اور ایک باؤنڈری قائم کر دی کہ اولاد کو کسی بھی طریقے سے قتل نہیں کرنا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ان قتلہ کان خطأ کبیرہ، ان کا قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد کو خرچ کے ڈر سے نہ قتل کرو، نحن نرزقکم و ایاہم، بے شک ہم ہی تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ تو انسان کبھی بھی اس بات پہ بھروسہ نہ کرے کہ کم اولاد ہوگی تو ہم اس کو کھلا لیں گے، ان کے اخراجات پورے کر لیں گے، اگر زیادہ ہو گئی تو پھر ہم سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اگر آپ اسی بھروسے پہ رہیں گے، اپنے بھروسے پہ، اپنی طاقت پہ آپ کو مان ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو بچوں پہ بھی آپ پہ اتنی باری ذمہ داریاں پڑ جائیں، اللہ نہ کرے ایسی بڑی بڑی بیماری لگ جائے کہ جن کے اخراجات آپ سے اٹھانا مشکل ہو جائیں، یا اللہ نہ کرے کہ جو ماں باپ ہیں وہ ایسے معذور ہو جائیں کہ دو بچوں کا بھی وہ خرچہ نہ اٹھا سکیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ بچوں پہ بھی ایسی برکات نازل کریں گے کہ ان کے اخراجات خود بخود اللہ تعالیٰ پورے کریں گے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ ان کی بہت زیادہ اولادیں ہوا کرتی تھی، جیسا کہ زندہ مثال سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کہا جاتا ہے کہ 21 بچے تھے، تو بہت زیادہ مالدار تھے۔ ان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں آتا کہ وہ کبھی اپنی اولاد کے اخراجات سے گھبرائے ہوں، یا پھر انہوں نے کچھ ایسا سوچا ہو کہ زیادہ اولاد ہو جائے گی تو پھر کہاں سے کھلائیں گے، یا پھر بچوں کو کچھ ایسا کر دیں کہ خرچے تو پورے نہیں ہوتے یا پھر کسی کو ہی دے دیں۔ ایسی سوچ ان کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو وسیع کریں اور مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ پھر بھی اگر کسی پہ ایسی آزمائش کوئی آ جاتی ہے تو اس آزمائش پہ بھی انسان صبر کرے تو بندہ مومن کے لیے تو ہر حال میں ہی خیر و برکت ہے اور اجر و ثواب ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اور کل فرائیڈے انشاءاللہ آن کریں گے لیسن کہ آپ کو چھٹی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ